الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، سورۃ الحجرات کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ان امور پر توجہ دلائی ہے اور اصلاح فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات، آپس کا میل جول، آپس کے رشتے وہ درست رہیں، قائم رہیں اور جھگڑے سے، فساد سے، آپس کی ناچاکیوں سے مسلمان بچیں، اور اگر وہ ان میں مبتلا ہو جائیں تو دوسرے مسلمانوں کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ان کے اندر وہ صلح صفائی کروائیں، ان کے معاملات کو درست کریں تاکہ معاشرے کے اندر توازن قائم ہو، امن اور امان ہو، اور فساد سے اور آپس کے جھگڑوں سے معاشرہ جو ہے وہ پاک ہو۔ تو یہاں دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر ان مسائل کا ذکر کیا ہے کہ جو نزاع کا، جھگڑے کا، فساد کا باعث بنتے ہیں۔ عموماً یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جو بعض دفعہ بڑے فساد کا اور جھگڑے کا باعث بن جاتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے ذکر کیا کہ مومن مردوں کو جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن مردوں کا مذاق اڑائیں، اسی طرح سے عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کے مقابلے میں وہ کہیں بہتر ہوں اللہ کی نظر میں کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جن کی تحقیر کی جا رہی ہے۔ تو اس پر گزشتہ جمعے میں بات ہو چکی ہے تفصیل سے، اور اس کے بعد دوسری چیز جو ارشاد فرمائی، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو ملامت مت کرو، تانے مت دو۔ جب تم کسی کو تانے دو گے تو جواب میں تمہیں بھی سننے پڑیں گے، اور اگر تم اپنے مسلمان بھائی کے اوپر تانا زنی کی روش اختیار کرو گے تو جواب میں تمہارے مسلمان بھائیوں کو، تمہاری مسلمان قوم کو بھی تانے ملیں گے، تو گویا تم اپنے آپ کو تانے دینے کا سبب نہ بنو۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو۔ گزشتہ جمعے پر اس آیت پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عملی طور پر ان باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے
کہ ہم ہمیشہ سے یہ چیزیں سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، اویئرنیس بہت ہے، آگاہی بہت ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن کمی عمل میں رہ جاتی ہے عموماً، کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود ان گناہوں سے بچنا، ان گناہوں سے اجتناب کرنا جو اصل ہے، اور یہ اصل ہم سے رہ جاتا ہے۔ معلومات سب کے پاس ہیں، واقفیت سب کے پاس ہے، ہر کوئی جانتا ہے، سمجھتا ہے، تمیز کر سکتا ہے اچھے برے میں، لیکن عملی طور پر جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے، جب کر دکھانے کا وقت آتا ہے، تو وہاں پہ ہم سست پڑ جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دیں، اللہ تعالی ہمیں عملی طور پر ہمارے دلوں کو، ہمارے اعمال کو مضبوط کر دیں، تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں اور نیکی اور تقوی کے راستے کو اختیار کر لیں۔ تو پہلی چیز جس سے منع فرمایا ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو تانے دینا، مذاق اڑانا، تانا دینا، کسی کے اوپر طنز کرنا اور نام بگاڑ کر کسی کا نام پکارنا، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر منع فرما دیا، اور فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان والا ہونے کے بعد مومن کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ والے گناہ اس کے ساتھ لگے ہیں۔ ان گناہوں کا بہت ہی برا انجام ہے، بہت ہی برا نام ہے، یہ گناہوں کا برا نام مومن کے ساتھ لگا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، مومن بن جانے کے بعد یہ بہت ہی بری بات ہے کہ اس کے ساتھ ان گناہوں کا نام لگا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اب چاہیے کہ اس سے توبہ کر لو، اگر تم ان میں مبتلا ہو تو ان گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اپنے گناہوں پہ نظر کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، دوسروں کی فکر چھوڑو، دوسروں کے اوپر تانے دینا، ان پہ آوازیں کسنا، ان کے نام بگاڑنا، ان کاموں سے اجتناب کرو، اپنے اوپر نظر کرو، اپنی حالت کو دیکھو اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر معافی نہیں مانگو گے، توبہ نہیں کرو گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر اللہ تمہیں ظالموں میں شمار کریں گے، اور پھر ظالموں کا جو انجام ہوگا وہ انتہائی خوفناک ہوگا، پھر اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، مسلمانوں جو اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے نام کو مانتے ہو، اللہ کے نبی کو مانتے ہو، ایمان والے ہو، اللہ فرما رہا ہے اجتنبوا، اجتناب کرو، بچو، دور ہو جاؤ، کثیرا من الظن، گمان سے، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں اور پھر انسان کا انجام برا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایاکم والظن، گمان سے بچو، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی سب سے برا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس لیے بدگمانی سے بچو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ گمان دو طرح کے ہیں، ظن، گمان، یہ دو طرح کے ہیں، ایک کو حسن ظن کہا جاتا ہے اور دوسرے کو بدگمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حسن ظن کا حکم دیا گیا، حسن ظن سکھایا گیا اور بدگمانی سے منع کیا گیا۔ یہاں اس آیت میں جو فرمایا کہ گمان سے بچو، گمان سے اپنے آپ کو اس سے اجتناب کرو، اس سے معنی یہ ہے کہ برے گمان سے بچو، بدگمانی نہ کرو، کسی کے بارے میں خود ساختہ کوئی ایسا فلسفہ نہ بنا لو ذہن میں کہ یہ بندہ فلاں ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اور پھر اس کے اوپر کوئی نتیجہ بس کر لو، ایسا مت کرو، اس لیے کہ برا گمان گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومن کے ساتھ بھلائی کا گمان رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بھلائی کا گمان رکھو،
اچھا گمان رکھو، اللہ نتیجہ بھی اچھا دے گا تمہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا عند عبدی ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کی گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ بدگمانی کرتا ہے تو پھر میرا بھی اس کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے سنتے نظر آتے ہیں کہ او جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، او جی ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہمارا کیا بنے گا۔ اس قسم کی مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھا تعلق اور اچھا تعلق استوار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اچھے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا باعث بنا دے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما دے۔ تو جائز نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ کسی کے ساتھ بدگمانی کا معاملہ رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا چوری کرتے ہوئے، کسی کا کچھ سامان اٹھا کے وہ نکلا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو روک لیا، پکڑ لیا اور فرمایا کہ تم نے چوری کیوں کی؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ کیا کہا؟ خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے اللہ کا نام لے لیا، اللہ کی قسم کھا لی، میں تم پہ اچھا گمان رکھتا ہوں اور میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہو اور تم نے یہ چوری نہ کی ہو، لہٰذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر اچھا گمان کیا اور اپنی تکذیب کر دی کہ میں نے تمہیں اگرچہ دیکھنے میں تم چوری کر رہے ہو، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، لیکن چونکہ تم نے اللہ کی قسم کھا لی اور تم ایمان والے ہو تو میرے لیے جائز نہیں کہ اب میں تم سے بدگمانی کروں۔ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، پھر اللہ کے نام کی قسم کھا کے کہہ رہے ہو، تو ہو سکتا ہے میرے دیکھنے میں غلطی ہو، میری سمجھ میں غلطی ہو، لہٰذا میں تمہیں چھوڑتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے اس کے کچھ دینا ہو، بدلے میں اس نے وہ چیز اس سے لے لی ہو، یا ہو سکتا ہے اس نے خریدی ہوئی ہو، ان کو معلوم نہ ہو اور وہ اس سے لے کے آ رہا ہو، بظاہر تو وہ چوری لگ رہی ہے، لیکن جب وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے بھی وہ اس پہ اچھا گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں اور تمہارے بارے میں اچھا گمان کرتا ہوں۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ آج ہم کوئی سامنے تو دور کی بات، ویسے ہی اپنے ذہن میں کچھ تصور کر کے کسی کو چور اور کسی کو ڈاکو اور کسی کو کیا اور کسی کو کیا بنا لیتے ہیں۔ اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بدگمانی کرنے سے، اور شریعت نے یہ اصول بتا دیا کہ اگر ایک شخص بظاہر مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو اس کے اوپر آپ نے اچھا گمان کرنا ہے، بدگمانی سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ شریعت کا ایسا اصول ہے کہ جس نے ہماری زندگی آسان کر دی۔ ورنہ مثال کے طور پہ ہم گوشت خریدتے ہیں، کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ گوشت کس نے کاٹا، اس پر تکبیر بولی یا نہیں بولی، کہی یا نہیں کہی، کس حالت میں آیا، کہاں سے آیا، یہ ہم نے نہیں دیکھا ہوتا۔ لیکن چونکہ مسلمان معاشرہ ہے، مسلمان ملک ہے، لین دین کرنے والے خود مسلمان ہیں، تو اچھا گمان یہی ہے، شریعت کا اصول بھی یہی ہے کہ ان پر اچھا گمان کرتے ہوئے آپ اس چیز کو قبول کریں۔ ورنہ اگر شریعت ہمیں اس کا پابند کر لیتی کہ جب تک تم گمان پہ فیصلہ نہیں کرو گے، یہ حسن ظن کا آپشن ہمارے پاس نہ ہوتا، ایک بندے کے لیے ممکن نہیں تھا کہ جا کے وہ دیکھے کہ کس طرح سے جانور ذبح ہو رہا ہے اور کس طرح سے اس پر تکبیر کہی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر میں وہ خریدوں اور کھاؤں۔ تو اس حسن ظن نے ہماری زندگی آسان کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کے بارے میں تم اچھا گمان رکھو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے، نو مسلم ہیں، اور وہ دور دیہاتوں میں رہتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں کبھی کبھار، اور ہم ان سے گوشت خریدتے ہیں، وہ وہاں سے گوشت جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت لا کے یہاں پر بیچتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ہم ان سے لیتے ہیں گوشت، تو کیا ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کو تکبیر وہ کہتے ہیں نہیں کہتے،
کیا پتہ وہ حلال طریقے سے ذبح کرتے ہیں یا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ بدگمانی کریں، آپ حسن ظن رکھیں. چونکہ وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے دل میں ایمان ہے، تو غالب گمان یہی ہے کہ وہ تکبیر بھی کہتے ہیں اور حلال طریقے سے ذبح کرتے ہیں. اس لیے جب آپ کے پاس ان سے گوشت آئے، آپ بسم اللہ کر کے اس کو استعمال کر لیا. اور اسی طرح فرمایا کہ کسی پر بدگمانی مت کرو، چاہے وہ جس بھی حالت میں ہو. بعض اوقات کسی کے پاس پیسہ آ جائے، اس کے حالات اچھے ہو جائیں، تو ہمارے معاشرے میں ایک عام رواج یہی ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. یہ صرف پیسے کے ساتھ خاص نہیں، کوئی بھی چیز دیکھ لیں، کوئی بھی کسی بہتری کی طرف جاتا ہے تو لوگ مختلف قسم کی سوچیں آتی ہیں ذہن میں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بدگمانی سے خاص طور پر بچنا چاہیے، اس لیے کہ بدگمانی گناہ کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. عام طور پر ملازمین کے حق میں اور ماتحتوں کے حق میں بدگمانی کا معاملہ بہت زیادہ پیش آتا ہے. کسی گھر میں کوئی چیز چوری ہو گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، تو فوراً جو ہے وہ ملازموں پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. فوراً اپنے ماتحتوں کو ان کی تفتیش شروع ہو جاتی ہے. اگرچہ تفتیش کرنا کوئی برا نہیں ہے، تفتیش اور پوچھنا چاہیے، پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، لیکن بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے، یقینی طور پر نہ کہی جا سکتی ہو، اس وقت کسی کے اوپر الزام لگانا درست نہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے خطبات میں ایک واقعہ لکھا ہے. اسٹالن جو کہ روس کا ڈکٹیٹر گزرا ہے، بہت بڑا لیڈر ان کا گزرا ہے، بہت سخت آدمی تھا، بڑے سخت مزاج کا تھا. ایک مرتبہ اپنے گھر میں کہیں غسل کر رہا تھا، نہا رہا تھا، اس دوران اس کی گھڑی کہیں گم ہو گئی. تو اس نے وہیں سے حکم جاری کیا، چوکیداروں کو دوڑایا بھگایا کہ ملازموں سے پوچھو میری گھڑی غائب ہو گئی ہے، کہاں گئی. تو بادشاہ کی گھڑی گم ہو جائے اور بادشاہ بھی سخت مزاج کا ہو، ڈکٹیٹر قسم کا بادشاہ ہو، تو ظاہر ہے پھر اس پر پوری فوجیں حرکت میں آئیں گی. سارے لوگ فوراً دوڑ پڑے. کافی دیر گزری، گھنٹہ گزر گیا. اس کے بعد اچانک سے اس کو وہیں پہ پڑی ہوئی مل گئی گھڑی. تو اس نے دوبارہ آرڈر جاری کیا کہ بس ٹھیک ہے، گھڑی مل گئی ہے، اب کسی کو تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں. تو وہ جو آگے تفتیشی تھے، ان کے جو چوکیدار تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی حضرت، گھڑی تو مل گئی، لیکن وہ جو 10 بندوں نے اقرار کر لیا ہے ان کا اب کیا کریں. بادشاہ کی گھڑی گمی اور 10 بندے اقرار بھی کر چکے ہیں کہ ہاں ہم نے چوری کی، پتہ نہیں ان پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. تو یہ ایک بدگمانی، ایک ذرا سی بات کو لے کر لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی، لوگوں کے ستیہ ناش ہو گیا. تو اس لیے فرمایا بدگمانی سے بچنا چاہیے. بدگمانی جو ہے وہ انسان کو گناہوں تک لے جاتی ہے اور بعض اوقات بہت نقصان کر بیٹھتے ہیں ہم اپنا یا کسی اور کا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی جو کہ کسی دور علاقے سے آتی تھی، اور اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے آپ سے ملتی تھی، آپ کے پاس بیٹھتی تھی، اور وہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتی تھی: وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مَنْ تَعَاشِي رَبَّنَا أَلَا إِنَّهَا مِنْ دَارِ الْكُفْرِ نَجَاتِ. جب بھی آتی یہ شعر پڑھ رہی ہوتی تھی، پھر چلی جاتی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ یہ شعر کیوں پڑھتی ہو، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو پھر اس نے تفصیل بتائی. شعر کا مطلب یہ تھا کہ آج کا دن وہ ہار والا دن، گلے میں جو ہار ڈالتے ہیں، وہ ہار والا دن بڑا عجیب دن تھا اور اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت تھی اس دن، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ میں دارالکفر سے میری جان چھوٹ گئی. یہ اس شعر کا ترجمہ. یہ وہ اکثر پڑھا کرتی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر اس نے تفصیل بتائی کہ میں فلاں علاقے میں، فلاں گاؤں میں، بستی میں رہتی تھی اور غریب عورت تھی. ہمارے علاقے میں، محلے میں ایک بچی ایک دن ایک ہار پہن کر گھر سے نکلی، دور گئی، بچی کا ہار گلے سے ٹوٹ گیا، گر گیا، اور کسی چیل نے اس ہار کو اٹھایا اور اڑ گئی. اب لوگوں نے جب دیکھا کہ بچی کا ہار گم ہے تو فوراً اکثر لوگوں کا شک میرے اوپر ہوا. میں غریب تھی، وہاں قریب رہتی تھی،
تو سب نے مجھے مورد الزام ٹھہرایا اور میری طرف آئے اور میری بے عزتی کی، مجھے برا بھلا کہا، گالم گلوچ کی، یہاں تک کہ مجھے بے لباس کر کے میری تلاشی کی، بہت برا حال کیا میرا۔ تو اتنے میں اسی تفتیش کے دوران، اسی جھگڑے کے دوران وہ چیل وہاں سے دوبارہ گزری، اس کے منہ سے وہ ہار چھوٹا اور نیچے گرا اور سب نے دیکھ لیا کہ یہ ہار کہاں تھا اور ہم کہاں ڈھونڈ رہے تھے۔ تو پھر وہ عورت کہنے لگی کہ یہ واقعہ جب ہوا تو اس کے بعد سے مجھے اپنی بستی والوں سے نفرت ہو گئی اور میں اس علاقے سے نکل آئی، اور پھر مجھے کسی نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، تو میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ شعر یہ پڑھا کرتی تھی کہ وہ ہار والا دن بڑا عجیب دن تھا، میرے اوپر بڑی سخت آزمائش آئی، لیکن اس آزمائش کے نتیجے میں دارالکفر سے نکل کے دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو ایک بدگمانی کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتی ہے، پہنچا دیتی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام دوسرا ایک منظر بھی ہمیں دکھاتا ہے، سکھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اتقوا مواضع التہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہمت والی جگہوں سے بھی بچو۔ اب دیکھیں اسلام کی تعلیمات کس طرح سے بیلنس کی جاتی ہیں، میانہ روی سکھاتی ہیں، اور دونوں اطراف سے معاملات کو درست کیا جاتا ہے۔ ایک طرف فرما دیا کہ بدگمانی نہیں کرنی، اور دوسری طرف یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے بھی بچو۔ کسی کو دیکھ لو یا نہ بھی دیکھو تو برا گمان مت کرو اس کے بارے میں، اور دوسری طرف فرمایا کہ خود کو بچاؤ ایسی جگہوں پہ جانے سے جہاں پر کوئی بدگمانی میں مبتلا ہو جائے۔ آپ کو کوئی وہاں دیکھے تو وہ برا خیال لائے کہ یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے، ایسی جگہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ توازن قائم ہوگا۔ بدگمانی کرنے والا بدگمانی نہیں کرے گا، اور جب ایسی جگہ پہ آپ نہیں ہوں گے کہ جہاں بدگمانی کی جا سکتی ہے تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ کسی شراب خانے کے پاس ایک بندہ کھڑا ہے تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ ادھر ہی آیا ہے، یہاں اس کا کچھ لین دین ہوگا، تو ذہن برا آئے گا، اس کے ذہن میں بدگمانی آئے گی۔ تو اس لیے فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے بچو۔ اسی طرح اور کوئی ایسی جگہ ہے جو معاشرے کے اندر اچھی نہیں سمجھی جاتی، جس کے بارے میں اچھا خیال نہیں کیا جاتا، اچھا تصور نہیں کیا جاتا، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کے قریب بھی مت جائیں، اس کا حصہ تو دور کی بات ہے، اس کے قریب سے بھی مت گزریں، تاکہ ہمیں دیکھ کے کوئی بدگمانی نہ کر بیٹھے اور گنہگار نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے، لیکن وہ بدگمانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ابھی ذہن پہ آئی کہ بعض اوقات کچھ نشانات ہوتے ہیں جو کچھ مخصوص لوگوں کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے نشانات، کچھ ایسے رنگ، ایسے جھنڈے، ایسے کچھ علامتیں جو کچھ ایسے لوگوں کے ہوتے ہیں کہ جو مشکوک ہوتے ہیں، درست نہیں ہوتے، لیکن ایک آدمی سادگی کی وجہ سے نہ جانتے ہوئے ان نشانوں کو لے کے پھر رہا ہوتا ہے۔ ایسی کوئی رنگ کی ٹوپی، ایسے لباس کے اوپر کچھ لکھا ہوا، کچھ ایسی علامتیں بنی ہوئی، اس قسم کی چیزیں بعض اوقات انسان اپنی سادگی میں ان کو لے کے پھر رہا ہوتا ہے، اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بھی انہی کا ممبر ہے۔ ایک چھتری آتی ہے آج کل، آپ نے دیکھی ہوگی، وہ کوسے قزاق کے رنگوں والی، یہ جو دھنک آپ دیکھتے ہیں رنگوں والی، اس قسم کے رنگ ہوتے ہیں اس چھتری میں، اور یہ وہ رنگ ہیں کہ جو دنیا میں آج کل ہم جنس پرست لوگ اپنا لوگوں کے طور پہ، اپنی نشانی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے وہی چھتریاں بنا کے عام کر دی۔ اب ہم وہ چھتری لے کے گھوم رہے ہیں، اور دنیا میں وہ نشان، وہ رنگ جو ہے وہ ہم جنس پرست لوگوں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ باقاعدہ ان کو یہ نشان ملا ہوا ہے، الاٹ ہوا ہے، دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں وہ مخصوص رنگ جب آپ دکھائیں گے تو دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ کس ذہن کا آدمی ہے۔ ہم جنس پرست وہ ہوتا ہے کہ جو مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، عورت عورت کے ساتھ۔
اس ذہن کے جو لوگ ہیں، اس طبقے کے جو لوگ ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں، بعض ممالک میں ان کو سرکاری سطح پر اجازت مل گئی ہے مرد کی مرد کے ساتھ شادی، عورت کی عورت کے ساتھ شادی، اس قسم کے معاملات ہو چکے ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی جو علامت ہے، جو رنگ ہے، وہ رنگ آج ہماری بعض جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ بدگمانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے بھی بچو، ایسی جگہوں سے بھی بچو کہ جہاں پر کوئی آپ کے بارے میں برا خیال کر سکتا ہے۔ ابھی گزشتہ دن، ایک دو دن پہلے ایک درخواست دی گئی ہے ہمارے ڈی سی صاحب کو، ایک شہری کی طرف سے، ایبٹ آباد کے ایک شہری کی طرف سے، جو پہلے مسلمان تھا اب وہ عیسائی ہو چکا ہے کافی عرصے سے، اور بہت ہی بدرا قسم کا اور غلیظ بدبودار قسم کا انسان ہے۔ اس نے یہ درخواست دی ہے کہ میں ایک گے کلب کھولنا چاہتا ہوں، ہم جنس پرستوں کا ایک کلب ایبٹ آباد شہر کے اندر میں کھولنا چاہتا ہوں۔ اس کلب کا یہ نام ہوگا، اس میں یہ سہولیات ہوں گی، یہ کام ہوں گے، اور ان کاموں سے روکا جائے گا، یہ والے کام اجازت ہوں گے۔ اس قسم کی درخواست اس نے دی ہے، اور اب آگے چل کے کیا ہوگا کہ اگر وہ درخواست ریجیکٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھ لیں کہ چند دنوں کے اندر عالمی میڈیا بھی اس چیز کو اٹھائے، کیونکہ ان کی پشت پہ وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد معاشرے کے اندر بے روی کو فروغ دینا اور ہم جنس پرستی کو اور اس قسم کی غلاظت کو پھیلانا، یہی ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے تمام معاشرے کو اللہ تعالیٰ اس بدبودار سوچ سے، فکر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آج یہاں تک حالت آ پہنچی ہے کہ اس قسم کی درخواستیں وہ دی جا رہی ہیں۔ آگے پھر ہمارے بینک میں بھی ایسے اس پہ ڈائری نمبر لگا ہوا ہے، وہ آگے دوسرے کو فارورڈ کی ہوئی ہے، مہر لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس قسم کی چیزوں کو وہیں ختم کر دینا چاہیے، نہ ان کو عام کریں، نہ ان کو آگے پھیلائیں، نہ ان کو پرسو کریں، ادھر ہی ختم کرتے ہیں، اس کا نام نشان ہی مٹ جائے۔ لیکن یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ اس دور کے فتنوں میں سے ایک بڑے فتنوں میں سے یہ بھی فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری، ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو فرمائے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو، ایسی جگہوں سے۔ تو اب کیا ہو گیا کہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک یہ کہ ہم نے دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، اور اپنا عمل ایسا رکھنا ہے کہ کوئی دوسرا میرے اوپر بدگمانی کرے ہی نہیں، میں کوئی ایسا آپشن اس کو دوں ہی نہ، ایسی جگہ میں کھڑا ہی نہ ہوں کہ کوئی دوسرا مجھے گناہگار سمجھے اور کہے کہ یہ تو وہاں جاتا ہے اور یہ اس قسم کا آدمی ہے۔ تو دونوں چیزیں تعلیمات اسلام نے ہمیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اعتکاف میں تشریف فرما تھے، رمضان میں ہمیشہ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو رات کے وقت اعتکاف کے دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ہماری ماں ہیں، ام المومنین میں سے ہیں، وہ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی، کچھ دیر بات چیت ہوئی، پھر وہ تشریف لے جا رہی تھی، عشاء کے بعد کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک ان کو رخصت کرنے آئے۔ وہاں جب پہنچے تو وہاں سے دو صحابہ کرام گزر رہے تھے، تو ان کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صفیہ ہیں، میری زوجہ ہیں، مجھ سے ملنے آئی تھی، ابھی واپس جا رہی ہیں، تب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ تمہیں بدگمانی نہ ہو۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اور صحابی اور رسول اللہ کے بارے میں بدگمانی کرے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان الشیطان یجری، شیطان جو ہے وہ سرایت کرتا ہے، خون میں سرایت، جس طرح ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، سرایت کر جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کر دیا کہ تم یہ بدگمانی نہ کر بیٹھو، کہیں تمہارے ذہن میں شیطان یہ نہ ڈال دے کہ رسول اللہ کے پاس کوئی عورت آئی اور آگے بیٹھ کے چلی گئی۔ تو جب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اتنا دھیان کر رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس چیز سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے، اور رسول اللہ کی یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اتقوا مواضع التہم، تہمتوں کی جگہوں سے بھی بچو، اپنے آپ کو بچاؤ ایسی جگہوں میں جانے سے جہاں سے کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کر سکتا ہو۔ انشاءاللہ اس پر مزید بات آگے جو ہے وہ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا،
کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو، ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت مت کرو، اور پھر اس پر آگے تفصیل ہے، تو انشاءاللہ اسی موضوع پر آگے مزید بات کریں گے آئندہ جمعے پہ۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، تو سنتیں ادا کر لیں، انشاءاللہ باقی بات آئندہ زندگی